آج کا سبق، اور سب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیسن. شاباش. مدینہ المنورہ. بلال: اویس بھائی، کل میری طبیعت خراب تھی، میں اسکول نہیں آ سکا تھا، لنچ بریک میں مجھے کل کا کچھ بتائیے گا. اویس: جی ٹھیک ہے بلال بھائی. بریک ہونے کی گھنٹی کے ساتھ ہی سر عثمان کلاس میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری کلاس نے کھڑے ہو کر کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر عثمان. سر عثمان. پھر سر عثمان بولتے ہیں اسد آج کی اسائنمنٹ کیا تھی؟ اسد پھر بولتا ہے ہم نے آپ کے مدینہ منورہ پر کل والے لیکچر سے اپنے نوٹس بنا لیے تھے. لیکچر. لیکچر یعنی کہ وہ جو کل انہوں نے ساری باتیں سمجھائی تھی نا مدینہ کے بارے میں، مدینہ منورہ کے بارے میں. سر عثمان بولتے ہیں سر عثمان تو پہلے نایاب پھر صباحہ پڑھیں گی. نایاب: بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ المنورہ تمام مسلمانوں کے لیے دوسرا بڑا مقدس مقام ہے. شاہنواز بتائیں پہلا بڑا مقدس مقام کون سا ہے؟ جو پہلی بڑی مدینہ. جو پہلی بڑی ہولی پلیس ہے وہ کون سی ہے؟ خانہ کعبہ. ہاں جی شاباش. اس کے بعد دوسرا بڑا جو مقدس مقام ہے، پلیس ہے، وہ مدینہ المنورہ ہے. مدینہ. مدینہ ایک شہر کا نام ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے نا. تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا تھا. جب مکہ والوں نے اسلام کے خلاف مظالم کی انتہا کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یثرب تشریف لے آئے. پھر اسے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبی کا شہر یا مدینہ المنورہ کہا جانے لگا. آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کا جو پرانا نام تھا وہ یثرب ہوا کرتا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مائگریشن کی مکہ سے اور پھر مدینہ آ گئے تو اس کا نام، اس سٹی کا نام نبی کا شہر یعنی کہ مدینہ المنورہ ہو گیا. ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسلام کی پہلی باقاعدہ مسجد کی تعمیر فرمائی اور خود بھی اس میں حصہ لیا. صباحہ: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو بچیوں نے یہ اشعار پڑھے. پہلا شعر یوں ہے: طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا. سر عثمان: شاباش جی وجاہت. تو پھر اب وجاہت بولے گا. مدینہ شہر مکہ کے شمال میں 450 کلومیٹر دور واقع ہے. اس شہر کی سب سے بڑی خصوصیت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور روضۃ الرسول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے کو روضۃ الرسول کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 622 میں مکہ سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل یہاں اہل مدینہ کے علاوہ 3 یہودی قبائل بھی آباد تھے جو تجارت کے لیے مکہ بھی جایا کرتے تھے. مدینہ سے اسلام قبول کرنے والے مسلمان انصار مدینہ کہلائے، جبکہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے مہاجر کہلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصار اور مکہ سے آنے والے مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی قرار دیا. کیونکہ شاہنواز اب دیکھو، جب ایک شہر سے دوسرے شہر آپ مائگریشن کر کے جائیں، اپنی فیملیز کو لے کے جائیں اور سب کچھ اپنے کاروبار، اپنی جابز وغیرہ چھوڑ دیں تو اس وقت آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کتنی پیاری مثال قائم کی کہ جو وہاں سے ہجرت کر کے مائگریشن کر کے مکہ سے لوگ آئے تھے نا مدینہ میں، مدینہ والوں سے کہا کہ تم سب ان میں سے ایک ایک کو اپنا بھائی بنا لو اور اس کی ذمہ داری لو. تو اس طرح سے ایک انصاری نے، یعنی کہ جو مدینہ کے جو سٹیزن تھے، انہوں نے مکہ سے آنے والے ایک اپنے مسلمان کو اپنا بھائی بنا لیا اور اس طرح سے ان کو اپنے کاروبار میں، اپنے گھروں میں جگہ دی اور ان کو آگے اسٹیبلش ہونے میں ہیلپ کی. اسی شہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے غزوات کی تیاری بھی کی. غزوات ایسی جنگوں کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دفاع کے لیے لڑیں. دفاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروٹیکشن کے لیے لڑیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے. اور جب کوئی دشمن حملہ کرتا تھا کہ نہیں آپ اللہ تعالیٰ کا انکار کریں اور اسلام جو ہے وہ سچا مذہب نہیں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنگیں لڑنی پڑیں، ایسے حالات میں ان کو غزوات کہا جاتا ہے. حج کے بعد زائرین یہاں بھی دعا اور نوافل ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں. شاہنواز جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور عمرے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر مکہ میں، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ مدینہ بھی جاتے ہیں. وہاں پر زائرین کا مطلب ہوتا ہے جو زیارت کے لیے آتے ہیں، یعنی کہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر روضہ رسول ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی تھی. سر عثمان: جی جناب. اب فارس ہمیں بتائے گا کہ مدینہ میں رہنے والے قبیلوں کے کیا نام تھے. اب شاہنواز اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ
ٹرائب کی صورت میں رہتے تھے، قبیلے ہوتے تھے، جیسے فیملیز ہوتی ہیں، بہت ساری فیملیز ایک ہی قبیلے سے ہوتی ہیں، تو پھر ان کو چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بنی ہوتی تھیں، ان کو ٹرائبس کہتے تھے یا قبیلے کہتے تھے۔ فارس، اوس اور خزرج، اور یہود قبائل میں سے بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ سر عثمان: شاباش فارس، جی بلال آگے آپ بتاؤ۔ بلال: سر میں کل نہیں آیا تھا، لیکن اویس بھائی نے مجھے کافی کچھ بتایا ہے۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالی اسلامی ریاست قائم کی اور مدینہ میں ہی اسلام کا پہلا دارالحکومت ٹھہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قبائل سے معاہدے کیے جنہیں میثاق مدینہ کہتے ہیں، یعنی کہ اس زمانے میں جو جیوز کے جو وہاں پر ٹرائبز رہتے تھے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اب رہنا تو تھا ہی ایک جگہ پر، آپ ان کے ساتھ لڑائیاں تو نہیں نہ کر سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کچھ ایگریمنٹ کیے، کچھ چیزوں کے بارے میں، کچھ معاملات کے بارے میں، اور اس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ آج بھی دنیا ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہوئے نہیں تھکتی۔ وہاں اسلام کی تعلیمات کا عملی اظہار ہوتا تھا، بازار ہو یا گھر، انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کو محبت کی ایک لڑی میں پرو دیا۔ سر عثمان: شاباش بلال، آپ نے اچھی معلومات دی ہیں۔ آج کی آخری بات ہمیں حالہ بتائے گی اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے آج کا سبق۔ حالہ: فتح مکہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں رہائش رکھی اور یہیں وفات پائی۔ اس شہر میں 4 خلفائے راشدین کا انتخاب ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی تعمیر ترقی میں اہم کردار ادا کیا، قوانین بنائے۔ قوانین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قانون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لاز بنائے، اور انہوں نے، حضرت عمر نے ایسے لاز بنائے جو آج بھی ان ویسٹرن کنٹریز میں لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ آپ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں چپکے سے جا کر لوگوں کے حالات معلوم کرتے۔ حضرت عمر، آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں سیکنڈ خلیفہ تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ رات کو اپنا بھیس بدل لیتے تھے، یعنی کہ عام سے سادہ سے کپڑے پہن لیتے تھے اور جا کے لوگوں کے حالات چیک کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس گھر ہی نہیں ہے رہنے کے لیے، کوئی بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی لک آفٹر کرنے والا ہے یا نہیں، تو چپکے چپکے جا کے لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے، اس کے بعد ان کی ہیلپ کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر جو قانون ہوتے تھے، لاز ہوتے تھے، ان کو چینج کرتے تھے کہ اب ایسے بہتر ان کو بنایا جا سکتا ہے، اب اس کے اندر اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سر عثمان کہتے ہیں شاباش کلاس، جزاکم اللہ تعالی، بہت اچھی معلومات تھیں، آپ سب توجہ سے سنیں آج کا سب۔ ہمیں Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.